السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے سورۃ الانعام کی 130 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم 130 سے 165 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے جنات اور آدمیوں کے گروہ، وہ کیا تمہیں اس لیے تمہارے پاس رسول نہیں آئے کہ تم کو ہماری آیات سناتے اور تمہیں اس دن کے سامنے آنے سے تمہیں ڈرانے لگتے؟ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہی دنیاوی زندگی نے فریب دیا تھا اور انہوں نے ہی اپنی جانوں پر گواہی دی اور وہ کافر تھے۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کے سبب اس حال میں ہلاک نہیں کرنے والا کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور سب کے لیے حسب اعمال درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور تیرا رب بے پرواہ صاحب رحمت ہے۔ اگرچہ چاہے تمہیں اہل مکہ تو لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین کر دے، جیسے کہ اوروں کی نسل سے تمہیں لیا جن کا تم سے وعدہ ہے، یعنی عذاب سو آنے والا ہے۔ تم ہمیں ٹھکانا نہ سکو گے۔ تو کہہ، اے میری قوم، تو اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی حالت میں کام کرتا رہوں گا، تو تم آئندہ جان لو گے کہ عاقبت کا گھر کس کو ملے گا، اور بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ اور انہوں نے اہل مکہ نے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، پھر اپنا گمان کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ان کے شریکوں کو نہیں پہنچتا، کیا برا انصاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اکثر مشرکین کی منظر میں ان کے شریکوں نے ان کی اولاد یعنی لڑکیوں کا قتل کرنا عمدہ دکھلایا ہے تاکہ وہ تمہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر لا ملا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو مشرک ایسا کام نہ کرتے، سو تو انہیں چھوڑ دے، وہ جانیں اور ان کا جھوٹ۔ اور کہتے ہیں یہ جو چوپائی اور کھیتی ممنوع ہے اسے نہ کھائے مگر جسے ہم چاہیں اپنے گمان میں، اور بعض چوپائے ہیں جن پر سواری حرام ہے، اور بعض چوپائے ہیں کہ ان پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے، بتوں کا لیتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھ کے اس نے ایسا کیا، وہ انہی کے جھوٹ کی سزا دے گا۔ اور کہتے ہیں جو کچھ ان چار پایوں بحیرہ کے پیٹ میں ہے ان کا کھانا ہمارے مردوں کو خالص ہے اور عورتوں کو حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو ان میں سے شریک ہوتے ہیں، سو اللہ ان تقریروں کو نہیں سزا دے گا اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ بے شک وہ خراب ہوئے جنہوں نے بیوقوفی سے بے سمجھے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر جھوٹ باندھ کے اسے حرام سمجھ لیا، بے شک بہک گئے اور راہ نہ پائی۔ اللہ وہ ہے جس نے ٹیٹوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر ٹیٹوں پر چڑھائے ہوئے باغ اور کھجوروں اور کھیت پیدا کیے، اور جن کے پھل طرح طرح کے ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی اس کے پھل ہیں، سے کھاؤ جب کہ پھل لگیں اور اس کا حق ادا کرو۔ جس دن کھیتی کٹے اور بیجا نہ اڑاؤ کہ بیجا اڑا دینے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پیدا کیے چار چوپایوں میں بعض بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین میں لگے ہوئے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ صریح تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2۔ تو اہل مکہ پوچھ کہ کیا تم دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا جواں مادہ کے بچے دانیوں میں لپٹ رہا ہے؟ مجھے علم کے ساتھ خبر دو اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2، تو پوچھ کہ آیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا جو ان مادوں کے بچہ دانیوں میں لپٹ رہا ہے؟ کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھلاتا۔ تو کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز
کہ اسے کھائے حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا کوئی گناہ کی چیز کہ بے وقت ذبح اللہ غیر اللہ کا نام پھر اس پر لیے پکارا جائے۔ پھر جو کوئی عاجز ہوا وہ بغاوت کرنے والا اور حاجت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو وہ کھا لے، تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہود پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی حرام کی، مگر جس قدر ان کی پشت پر لگی یا انتڑیوں میں یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو، اور یہ ہم نے ان کی شرارت کے بدلے میں ان کو سزا دی، اور ہم سچے ہیں۔ پھر اگر یہود تجھے جھٹلائیں تو کہہ تیرے رب کی رحمت میں بڑی سمائی ہوئی ہے، اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ہٹ جاتا۔ مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا کو شرک نہ کرتے اور نہ ہم کسی شے حرام کرتے، اسی طرح ان کے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ تو کہہ تمہیں کچھ علم نہیں، پس اے ہمارے سامنے نکالو، تو تم صرف گمان ہی کتابے رہو اور اٹکل ہی کرتے ہو۔ تو کہہ اللہ کی حجت پوری ہوئی، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا۔ تو کہہ اپنے گواہوں کو بلا لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے یہ شے حرام کی ہے، پھر اگر وہ گواہی بھی دیں تو اے محمد ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیو۔ اور جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اور آخرت کو نہ مانا اور اپنے رب کی برابری کی تو ان کو خواہشوں پر نہ چلیں۔ تو کہہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور والدین سے نیکی کرو اور افلاس کے ڈر سے اولاد کو نہ مارو، تمہیں اور انہیں رزق ہم دیتے ہیں، اور بے حیائی کے نزدیک نہ جاؤ، جو ظاہر ہو اس کے پیچھے بھی، جو چھپی ہے اس کے بھی، اور جس جان کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، مگر حق پر یہ باتیں ہیں جن کا تمہیں حکم ملا ہے شاید تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر جس طرح بہتر ہو، یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور انصاف کے ساتھ ماپ اور تول پوری کرو۔ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بولو تو انصاف سے بولو اگرچہ قرابتی کیوں نہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اس نے حکم دیا ہے، شاید تم سوچو۔ اور کہا ہے یہ میری سیدھی راہ ہے سو اس پر چلو، اور کئی راہیں نہ چلو، وہ راہیں تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں گی۔ یہ ہے جو اس نے تمہیں حکم دیا، شاید تم ڈرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی نیکوکار کے لیے پوری نعمت اور ہر چیز کی پوری تفصیل اور ہدایت اور رحمت، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں۔ اور یہ کتاب ہے یعنی قرآن ہم نے نازل کی برکت والی، سو تم اس پر چلو اور ڈرو، شاید تم پر رحم ہو۔ یہ اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے صرف دو ہی فرقے یعنی یہود و نصارہ پر کتاب نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھے پڑھانے سے غافل تھے، یا کہو کہ اگر ہم کتاب نازل ہوئی تو ہم یہود نصارہ سے زیادہ ہدایت پر تھے۔ سو اب تمہارے رب نے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی اور ہدایت و رحمت، سو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ سو عنقریب ہم ان کو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، ان کے منہ موڑنے کے بدلے میں برے عذاب کی سزا دیں گے۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب ان کے پاس آئے یا کوئی نشانی تیرے رب کی ظاہر ہو؟ حالانکہ جس دن تیرے رب کی نشانی ظاہر ہو گئی کسی کو اس کا ایمان مفید نہ دے ہوگا، اور یہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا ایمان سے پہلے بھی کچھ بھلائی نہ کی تھی۔ تو کہہ اور تکتے رہو اور ہم بھی راہ تکتے ہیں، جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور کئی فرقے ہو گئے، تجھے ان سے کیا کام، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ انہیں جتائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس نے نیکی کی اس کے لیے 10 گنا ہے، اور جس نے بدی کی وہ صرف بدی کی برابر سزا پائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کہتے میرے رب نے مجھے سیدھی راہ سجھائی، صحیح ملت ابراہیم ایک طرف کا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تو کہہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو کہہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، اور وہ ہر شے کا رب ہے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلائے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کے درجے بعض پر بلند کیے تاکہ اپنے دیے ہوئے تمہیں آزمائے۔ بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔